قتل کیے جانے والے محمد ریاض اور شاہد لطیف پرامن شہری تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم اور بربریت اور بھارت کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کیا۔ تحقیقاتی اداروں کے پاس مستند شواہد ہیں کہ اس پوری ٹارگٹ کلنگ مہم میں تیسرے ملک میں موجود بھارتی شہری شامل ہیں، جو کہ اس کی فنڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہے ہیں اور مہم کو کنٹرول بھی کر رہے تھے۔ بھارت نے پاکستان سمیت دیگر ممالک میں مختلف معصوم افراد کو دہشت گردانہ کارروائیوں میں قتل کیا، مگر ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی بھی ٹھوس شواہد فراہم نہیں کیے۔ بھارت بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں میں مصروف ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ایک عالمی دہشت گرد تنظیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر بھارتی ایجنسیز کے ریاستی سرپرستی میں کیے جانے والے ماورائے عدالت قتل کے منصوبے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ بھارت نے گزشتہ سال سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کیا۔ کینیڈا نے اس پر شدید سفارتی رد عمل ظاہر کیا اور اس قتل کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ بھارت نے ان تمام سکھ رہنماؤں کو قتل کا منصوبہ بنایا جو کہ بھارت کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ نجر کے قتل کے بعد بھارت نے امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کا منصوبہ بنایا، جو امریکی خفیہ اداروں کی بروقت کارروائی سے بے نقاب ہوا۔ اس قتل کی سازش کا ملزم امریکہ میں عدالتی کارروائی کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت نے دنیا بھر میں را کے ذریعے اجرتی قاتلوں کا ایک گروہ بنایا ہوا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے اس گروہ کو پکڑا اور ثبوت منظر عام پر لائے۔ اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ بھارت کی اس کھلم کھلا دہشت گردی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹس لے کر اس سے جواب طلبی کرے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومنو سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل نبیلہ، ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو بھارت کا پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا ہولناک منصوبہ تھا وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ خطے میں بالخصوص پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور خطے کے ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بھارت کے دہشت گرد گروہ اور بھارتی ہینڈلرز یعنی کہ سہولت کار جو کہ دہشت گردانہ کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے ان کو کامیابی کے ساتھ بے نقاب کر دیا ہے، اور سیکیورٹی اداروں نے شواہد کی بنیاد پر بے نقاب کیا ہے، جن میں محمد ریاض اور شاہد لطیف کے قتل میں جو ملوث بھارتی شہری ہیں جن کا نام بتایا جا رہا ہے اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار، وہ براہ راست جو ہے وہ ان دو پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں، اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد ریاض اور شاہد لطیف کے ٹارگٹ کلرز کو ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی محمد ریاض ہے جن کا قتل ہوا تھا ان کو 8 ستمبر 2023 کو راولا کوٹ، جبکہ شاہد لطیف کو 11 اکتوبر 2023 کو ڈسکا میں ٹارگٹ کلرز نے گرفتار کیا تھا، اور قتل کیے جانے پر محمد ریاض اور شاہد لطیف جو ہے وہ پاکستان کے پرامن شہری تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم اور بربریت کے اور بھارت کے خلاف جو بھارت کا گھناؤنا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا تھا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی اداروں کے پاس مستند شواہد ہیں کہ اس پوری ٹارگٹ کلنگ مہم میں تیسرے ملک میں موجود بھارتی شہری شامل ہیں جو کہ اس کی فنڈنگ کرنے اور ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے رہے تھے اور مہم کو کنٹرول بھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی جو را ہے ایک عالمی دہشت گرد تنظیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر جو بھارتی ایجنسیوں کی ریاستی سرپرستی میں کیے جانے والے ماورائے عدالت قتل کے منصوبے پہلے ہی دنیا کے دیگر ممالک میں جو ہیں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں، جس میں یہ واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ گزشتہ سال سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو جو ہے وہ کینیڈا میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارے 2 پاکستانی شہریوں کو جو ہے را کے اس منظم گروہ نے قتل کیا ہے، ان کے دونوں جو ہے وہ ٹارگٹ کلر جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کر لیے ہیں۔ جاوید، یہ دونوں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے گرفتار کر لیے گئے ہیں، اب آگے کیا اقدامات پاکستان کی جانب سے کیے جائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے لیکن کوئی خاطر خواہ اس طرح سے نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو اس بار کیا سوچا جا رہا ہے؟ کس طرح سے اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا جائے گا اور کس طرح سے اس سارے معاملے کو حل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟
देखिए नबीला, पाकिस्तान एक अक़वाम मुत्तहिदा का एक मौजूद रुकन है और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद ऐसी जो ट्रीटीज हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से जो है उसको साइन किया है। ताहम अब चूंकि सूरत हाल ऐसी है कि इन दो दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के 2 पुरअमन शहरियों को कत्ल किया है, तो जाहिर है सबसे पहले इसमें पाकिस्तान के जो मुकामी कवानीन है उसके मुताबिक इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमने माजी में भी देखा था कि एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के तमाम कवानीन जो है उनका इस्तेमाल किया गया था और उसके मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई चल रही है जी। अब जब ये जो 2 दहशतगर्द हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, अब उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और इंटरनेशनल यानी कि आलमी सतह पर जो भी कवानीन बनते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है अपने जाहिर है इस सारे मामले में जो है अपनी वो कार्रवाई करेगा और साथ साथ जो अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान की एक जो साख है कि पाकिस्तान ने हमेशा आलमी कवानीन की पासदारी की है, उन आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए पाकिस्तान जो है इन दोनों दहशतगर्दों को खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हुआ है। भारत ने खित्ते और बिलखसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और भारतीय हैंडलर सहूलतकारों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाब किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ़ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस हैं। जावेद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये जो 2 पाकिस्तानी शहरी बताए जा रहे हैं जिनको ये जो दहशतगर्द थे इनकी जानिब से कत्ल किया गया, इनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, किस बुनियाद पर इनको कत्ल किया गया, क्या मौक़िफ़ रखा गया है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी देखिए नबीला, हमारे जो पाकिस्तान के 2 पुरअमन शहरी हैं जिसमें मोहम्मद रियाज हैं उनको 8 सितंबर 2023 को रावला कोर्ट में, जबकि पाकिस्तान के पुरअमन शहरी शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को जो है वो डस्का में टारगेट करके जो है उनका कत्ल किया गया। सिर्फ उनका कसूर ये था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जो हिंदुस्तान की जुल्म और बर्बरियत है उसके भारतीय हुकूमत का जो है वो घिनौना चेहरा बेनकाब किया था सोशल मीडिया पे और दीगर जो इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कि भारत ने किस तरह से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत का जो बाजार गर्म कर रखा है। ठीक है जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जानना चाहेंगे आज की इस प्रेस ब्रीफिंग को किस तरह से देख रहे हैं? भारत एक बार फिर से बेनकाब हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जुम्रे में। देखें जी, इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त समझने की ये है कि इस वक्त फ्रांस के जो सदर हैं वो भारत आए हुए हैं और उस मौके पे पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने ये जो सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूँ एक तो इससे जारी बात है एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होगा भारत को और एक तरफ जब इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा कि अमेरिका और कनाडा के बाद पाकिस्तान भी यही चीज कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में यूएन चार्टर की वायलेशन में इन्वॉल्व है। और मैं समझता हूँ ये एक चीज तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ग्लोबल प्रेस के सामने ये चीज सुबह और आज जो है वो इस वक्त आ जाएगी। दूसरी चीज इसमें ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरह एविडेंस शेयर की है, ठीक है जी, और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिस तरह सामने लेके आए हैं, सो इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से नहीं है कि ये इल्जाम बराए इल्जाम नहीं है कि हम इंडिया के साथ हमारा कोई पुराना मसला है तो हमने जो है वो इंडिया पे इल्जाम लगाना है। इसके साथ ये कन्फेशनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और भारतीय मीडिया का इस पे बड़ा छलांगे मारना कि जनाब देखें पाकिस्तान में हमने बंदे को मार दिया है और देखें ये ठीक हुआ है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को जिस चीज को समझना चाहिए वो ये है कि क्या अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में सिखों और मुसलमानों को कत्ल करके क्या वो इंडिया के अंदर इलेक्शन इस तरह जीतना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब हमें पूछना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी से और उनके लोगों को पूछना चाहिए कि ये जो चीजें जिन चीजों में इंडिया अभी इन्वॉल्व है ये क्यों ऐसे हुआ है। इंडिया के अंदर आपके नरेंद्र मोदी के पास बड़ी ऑप्शंस हैं, वो एक पॉपुलर लीडर हैं, उनको क्यों ये जरूरत पड़ी
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستانیوں کو مارنا چاہیے، ان کو امریکنز کو مارنا چاہیے، ان کو کینیڈینز کو مارنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے آج امریکی صدر نے انڈیا آنا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے وہ انڈیا نہیں آئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں انڈیا جاتا تو امریکہ کے اندر ان کے خلاف ایک اوپینین بننی تھی کہ آپ بھارت کیوں گئے ہیں، جبکہ بھارت تو امریکہ کے اندر انڈین امریکنز کو مارنے میں انوالو ہے. تو میں سمجھتا ہوں امریکی صدر اس لیے نہیں آئے، فرانس کے صدر آ گئے ہیں کیونکہ فرانس کے اور بھارت کے اچھے تعلقات ہیں. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے ود ایویڈنس، ود کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ساتھ، اور ساتھ میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر رہے ہیں کہ یو این چارٹر کو اپ ہولڈ کریں. اور سب سے بڑی بات ہے وہ جو تھرڈ کنٹری انوالو ہے جہاں پہ یہ ساری سودے بازی ہوئی پاکستانیوں کو مارنے کی، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے انفارمیشن جو ان کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ چیک ریپبلک سے اس انڈینز کو ایکسٹراڈائٹ کرا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی پورے اپنے لیگل ریسورسز استعمال کر کے ان لوگوں کو پاکستان میں ایکسٹراڈائٹ کرانا چاہیے جو وہاں پہ بیٹھ کے ان تھرڈ ملکوں میں تھرڈ ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر شہریوں کو جو ہے وہ مارنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ہم اٹھا رہے ہیں، مزید اٹھانا چاہیے. لیگل ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ دونوں جو دہشت گرد بتائے جاتے ہیں یہ اب حراست میں ہیں، تو اب اس پر آگے کیا کارروائی ہوگی، کس طرح سے کیا اقدامات پاکستان کی جانب سے اب کیے جائیں گے، کیونکہ ثبوت پاکستان کے پاس ہیں؟ دیکھیں اس میں لیگل کاروائیاں ساری ہوں گی، جو بھی لیگل کاروائیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہوں گی، اور پاکستان ضرور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. کسی قیمت بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور یہ پورے نیٹ ورک کو انرتھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے کا پورا نیٹ ورک آپ کو پکڑنا ہے، اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان میں بھی موجود ہے، وہ نیٹ ورک تھرڈ کنٹری کے اندر بھی موجود ہے، یعنی بھارت اور پاکستان سے باہر ہے. دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ پاکستان جس طرح ایویڈنس کے ساتھ ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈز، ان لوگوں کے پاسپورٹس کی تصویریں چلا رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں آج فرانس کے صدر بھارت میں آئے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا پتہ چلے گا کہ امریکہ اور کینیڈا کے بعد بھارت جو ہے وہ پاکستان میں بھی لوگوں کو مارنے کے چکر میں انوالو ہے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو کورٹس ہیں ہماری وہ تو جو کر رہی ہیں ایک لارجر گلوبل پبلک اوپینین بلڈ کرنے کے لیے پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں، پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں، پاکستان کی جب لیڈرشپ باہر جاتی ہے تو اس پہ ضرور بحث کرنی چاہیے، اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ یہ کیسے انڈیا یہ کر سکتا ہے. نریندر مودی کو الیکشن جیتنے کے لیے اور بہت سارے ٹولز ہیں، ان کو الیکشن جیتنا ہے، وہ ضرور الیکشن جیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی سکھوں سے لڑائی ہے تو آپ سکھوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیں کینیڈا میں اور پاکستان میں، امریکہ میں. اگر آپ کی مسلمانوں سے مسائل ہیں تو آپ مسلمانوں کو پاکستان میں مارنا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور خاص طور پہ یہ کشمیر اور یہ سارے معاملے میں یہ نریندر مودی کی جو آئندہ کچھ دنوں میں الیکشنز ہیں بھارت کے اندر، پچھلے اگلے 2-3 مہینوں کے اندر پاکستان کو انتہائی کیئرفل رہنا پڑے گا، انتہائی جو ہے وہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا کہ ایسی کیا کیا کارروائیاں وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا، ابھی بھی وہ بہت کچھ پلان کر سکتے ہیں. ہمیں ان ساری چیزوں پہ الرٹ رہنا ہے، کیئرفل رہنا ہے، اپنے لوگوں کو بتانا ہے. یہ امریکہ اور کینیڈا کے جو معاملات ہوئے جہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں انڈین سٹیزن انوالو تھے، انڈینز تھوڑے ڈیفینسو ہو گئے، اب انہوں نے اپنے اپریٹس کو تھوڑا بیک فوٹ پہ لے گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹل، کیونکہ یہ جو ساری کی ساری کاروائی ہے، یہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، یہ ان کے پلیٹ فارم، ان کی مرضی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ، اور آپ کو پتہ ہے اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ نریندر مودی کے بہت قریبی ساتھی ہیں، وہ انہوں نے یہ سارا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور انڈیا کے اندر بڑی پینک ہے کہ ایسا کیا ہوا. بالکل، انڈیا کے اندر بہت پلاننگ ہے اور بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جانا بے حد ضروری ہے. ڈاکٹر قمر جاوید تجزیہ کر ہمارے ساتھ موجود تھے، وقت دینے کا شکریہ. سابق سیکرٹری چودھری اعزاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
آپ آج کے یہ بھارت کے جو دہشت گردی کے منصوبے کو بے نقاب کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیسز بتائے ہیں محمد ریاض صاحب اور مولانا شاہد لطیف جو ستمبر اور اکتوبر میں شہید کیے گئے. اس کے علاوہ بھی میں اگر آپ گوگل کریں آپ کے جو نیوز پیپر ہیں یا جیو نیوز کو کریں تو آپ کو ایک دم سے بہت سارے نام یاد آتے ہیں. تو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک پیٹرن تھا جس کو فالو کیا. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ. بھارت کا پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا ہولناک منصوبہ بے نقاب ہوا ہے. بھارت نے خطے اور بالخصوص پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور خطے کے ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی اس پریس بریفنگ کو آپ؟ اس وقت گریپ آف فاشسٹک میجورٹیرین زینوفوبیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجار کا واقعہ ہوا کینیڈا میں، اس کے بعد ایک امریکن شہری کو قتل کیا گیا اور اس کے جو تانے بانے وہ چیکو سلواکیہ میں چھپے ہوئے ایک انڈین شہری سے جڑے اور جس کو راہ کی معاونت حاصل تھی اور اب امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس پہ پراپر اس کو گرفتار کر کے امریکہ لے جا رہے ہیں. تو یہ لگ ایسا رہا ہے کہ بھارت ایک ایسی ڈینجرس آئیڈیالوجی کی زد میں ہے which is driving their politics کہ اب وہ اپنے اندر جو انٹرنل امپلوژن ہوگا پولرائزیشن کی وجہ سے جو مائنارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر یہ خطے کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے اور گلوبل لیول پہ بھی یہ ایک گلوبل سیکورٹی کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکا ہے. اب یہ جو پاکستان میں انہوں نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کروائے یہ بالکل وہی ٹیمپلیٹ ہے جو انہوں نے ہردیپ سنگھ نجار کے لیے استعمال کیا کینیڈا میں، جو امریکہ میں استعمال کیا ایک قتل کرنے میں، ایک اس کے اٹیمپٹ کرنے پہ ایک سکھ جو ایکٹیوسٹ تھا. اور یہاں پہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کشمیر کی ایڈوکیسی کرتے تھے، اس کے لیے آواز بلند کرتے تھے اور ان کو چن چن کے قتل کرنا، ایک میسج بھیجنا، ایک ٹیرر پھیلانا اور اس میں ہندو میجورٹیرینزم کا جو خواب رام مندر کی صورت میں انہوں نے دیکھا وہ ایک کلیئر میسج دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم مساجد کو گرا کے اس کی جگہ ایک ہندو ویٹیکن سٹی بنا رہے ہیں. یہ تو وہ ایک ایسی کریڈ ہے آپ سمجھیں کہ سینٹ پال کے جو چرچ ہے لندن میں اس کو گرا کے اس کے اوپر کوئی ہندو ٹیمپل بنا دیا جائے. تو دنیا کو اس کو ادراک کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اس چارجڈ ایٹماسفیئر میں جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2014 میں بھارت نے مظفر نگر میں فسادات کروا کے کمیونل جو ایک سینٹیمنٹ تھا اس سے فائدہ اٹھا کے الیکشن جیتے تھے بی جے پی نے. اور اس کے بعد جب نیکسٹ الیکشن ان کے آئے 2019 تو اس وقت انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور بالا کوٹ رچایا. اب اس وقت انہوں نے یہ رام مندر کا کھیل کھیلا اور اس کے بعد جب رام مندر تو ون آف اسپیکٹیکل ہے اور اس سے بھی جب کام نہیں چلے گا تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ اب کسی اور ایڈونچر کی تلاش میں. ٹھیک ہے، کسی اور ایڈونچر کی تلاش میں ہے. راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وقت دینے کا شکریہ. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آج کی اس پریس بریفنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بار پھر سے بھارت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے. جی دیکھیے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ 22 تاریخ کو جب بابری مسجد کے اوپر منظر بھی بنایا گیا اور اس کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا گیا اور یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ہماری ہسٹری آج سے شروع ہوئی ہے اور یہ ایک نیا انڈیا ہے اور انڈیا نے ایک سویلائزیشن نے جنم لیا. تو ایک ہندوتا کا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بہت تیزی سے، اور اب آج ایک اور مسجد کے اوپر بھی یہ کلیم کر دیا گیا کہ وہ بھی پہلے مندر تھا. تو یہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ اب ایک کے بعد ایک ہی ہوگا. اور جیسے یہ جو بھارت ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ اب دوسری اسٹیٹس میں بھی ٹیررزم کر رہی ہے. پہلے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، کراچی کے اندر 2 واقعات ہوئے، پنڈی میں ایک واقعہ ہوا اور ابھی 2 واقعے ہیں. تو آئی تھنک یہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو یہ باور کرائیں کہ انڈیا ایک ایکسٹریم اسٹیٹ ہے، ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور ایک ہندوتا کی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلا رہی ہے اور اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے.
ٹھیک ہے، کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ بھارت کا پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا ہولناک منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارت کے دہشت گرد گروہ اور بھارتی سہولت کاروں کو بے نقاب کیا ہے۔ محمد ریاض اور شاہد لطیف کے قتل میں بھارتی شہری اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار براہ راست ملوث نکلے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد ریاض اور شاہد لطیف کے ٹارگٹ کلرز کو ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں گرفتار کیا ہے۔ قتل میں ملوث ٹارگٹ کلرز، ان کے ساتھیوں اور سہولت کاروں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ محمد ریاض کو 8 ستمبر 2023 کو راولاکوٹ جبکہ شاہد لطیف کو 11 اکتوبر 2023 کو ڈسکا میں ٹارگٹ کلرز نے قتل کیا۔ قتل کیے جانے والے محمد ریاض اور شاہد لطیف پرامن شہری تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم، بربریت اور بھارت کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کیا۔